آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ہے، لیکن طلباء اور علماء حضرات کے لیے بالخصوص یہ ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے صوفیاء کرام نے اس عنوان کو اپنی کتب میں رکھا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو علماء، طلباء اور کتابیں پڑھنے پڑھانے والے حضرات میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور بالعموم تمام لوگوں میں یہ پائی جاتی ہیں، جن میں سے امید، جلد بازی، حسد اور تکبر، یہ 4 چیزیں۔ یہ ایسی 4 چیزیں ہیں کہ آپ کسی بھی عالم کو، کسی بھی طالب علم کو ملیں گے، اس میں لمبی امید پائی جائے، وہ اس کو نیت خیر، اچھی نیت سمجھ رہا ہوگا، حالانکہ وہ ایک لمبی امید ہوگی جس کی وجہ سے عمل کے اندر، نیک عمل کے اندر وہ سستی، کاہلی کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح جلد بازی کرے گا، کبھی تو جلد بازی کرے گا دعا کرنے میں، قبول نہیں ہوگی، کبھی بددعا کرنے میں جلد بازی کرے گا کسی کے لیے، پھر بعد میں پریشان ہوگا، نادم ہوگا، پشیمان ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تیسری چیز حسد۔ آپ 2 اہل علم کو دیکھیں، آپس میں حسد کرتے نظر آتے ہیں۔ حسد کریں گے، کہیں گے بھائی یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے، یہ اپنی عملی زندگی میں کیوں آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسی باتیں اہل علم میں، طلباء میں، علماء میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عطا کو کہا تو حضرت عطا روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سفیان ثوری نے فرمایا اہل علم سے محتاط رہا کرو، کیوں؟ اگر میرا کسی اہل علم میں سے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے کہ یہ انار نہیں ہے یا یہ انار میٹھا ہے، وہ کہ یہ انار ترش ہے، کھٹا ہے، تو وہ حکومت تک یہ کوشش کرے گا مجھے سزا دلوانے کی اور دلائل دینے کی۔ تو یہ ہے حسد کہ بھائی میرا موقف سامنے آ جائے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے، جو میں کہتا ہوں بس وہی اہل سنت کے نظریات ہے، بس وہی عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ نہیں ہے۔ بھائی یہ غلط ہے، یہ ہمارے صوفیوں نے پہلے بتا دیا ہے، یہ اہل علم میں پایا جاتا ہے، ان سے اہل علم بچیں، بلکہ انہوں نے دوسروں کو کہا ہے کہ بھائی آپ اہل علم سے اس وجہ سے محتاط رہیں کہ یہ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے کون ہے، اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں یہ اگلے کو ذلیل کروانے کی، اپنی بات بس سچی کریں۔ چوتھی چیز ہے تکبر۔ دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، اوپر سے عاجزی اور زہد کا لباس پہنا ہوتا ہے۔ بھائی حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ سب سے زیادہ علماء اور قرہ حضرات سے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی حضرت سفیان ثوری سے کہ علماء اور قرہ سے ان کو پریشانی ہے اور خطرہ ہے، تو لوگ ناپسند کیا، لوگوں نے کہا کہ بھائی میں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی، یہ ابراہیم نخعی کہا کرتے تھے، اور ابراہیم نخعی نے بھی اپنی طرف سے بات نہیں کی، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا ہوگا۔ دیکھیے صحابہ کرام، تابعین، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں علماء قرہ سے خطرہ ہے، کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ عالم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ قاری ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، ان کے اندر حسد پایا جاتا ہے، ان کے اندر جلد بازی پائی جاتی ہے، ان کے اندر لمبی امید پائی جاتی ہے۔ یار بشمول میرے ہم سب اس بات کی طرف توجہ کریں، کیا ہم میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں؟
جہاں دیگر مسائل میں ہم اپنے اسلاف کو سچا مانتے ہیں، ان کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو یہ بات کیوں نہیں رکھتے کہ ہمارے سلف نے یہ بھی کہا ہے؟ یہ بات اپنے اوپر کیوں اپلائی نہیں کرتے کہ ہمارے اسلاف نے، صوفیاء نے یہ بھی کہا ہے بھائی حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو، جلد بازی نہ کرو، لمبی امید نہ رکھو۔ اہل علم کے باہمی حسد کی بات ہو رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی اتنے بڑے صوفی بزرگ عالم دین فرماتے ہیں میں ساری مخلوق کے خلاف علماء کی گواہی قابل قبول کر لوں گا۔ اب ذرا بات کو توجہ سے سنیے گا، مخلوق کا کوئی مقدمہ ہے، جرم ہے، علماء گواہی دیں، میں ان علماء کی گواہی قبول کر کے مخلوق کا جرم ثابت کر دوں گا، لیکن علماء آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دیں میں قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے گواہی حسد کی بنا پر ہو سکتا ہے گواہی تکبر کی بنا پر ہو، دوسرے کو نیچا اور ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہو۔ بھائی ان باتوں میں بھی وزن دیجئے، ان باتوں کا وزن بھی ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں جاری کیجئے۔ ہم علماء انبیاء کے وارث تب ہی ہوں گے جب ہم ہر ایک بات کو اسی درجے پہ رکھیں، جس درجے پہ ہم مخلوق کے سامنے بات کرتے ہیں اسی درجے پہ ہم اپنے لیے بات کریں۔ اگر ہم دوسروں کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں تو خود بھی نماز پڑھیں، اگر ہم دوسروں کو نیکی کرنے کا کہتے ہیں، برائی سے رکنے کا کہتے ہیں، ہم خود برائیاں کرتے جائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں یا ہم انبیاء کے وارث ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں خود عمل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے آپ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمائے، وضو فرمائے، حدیث پر عمل فرمائے، پھر حدیث کو لکھیں۔ کیا مطلب؟ بھائی میں کہیں اس آیت کے تحت نہ آ جاؤں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے یا جو تم خود نہیں بجا لاتے۔ علماء اور طلباء کی بارگاہ میں ادباً گزارش کروں گا، عرض کروں گا کہ ان باتوں پر بھی توجہ دیں۔ سر میں نے یہ بات کی کہ آج کل دلوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، کپڑوں کے اندر زہد آیا ہوا ہے، کپڑوں کے اندر عاجزی آئی ہوئی ہے۔ اس پر ایک بہت پیارا واقعہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے، آپ کے پاس ایک بزرگ آئے، ایک صاحب آئے، دانا آئے، اور انہوں نے گدڑی پہنی ہوئی تھی۔ بزرگ نے حسن بصری کے پاس آتے ہیں تو آپ نے لباس اچھا پہنا ہوا تھا، تو بزرگ آئے اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لباس کو چھونے لگے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے کپڑوں کو کیوں دیکھ رہے ہو، میرے لباس کو کیوں چھو رہے ہو بار بار؟ میرا لباس جنتیوں والا تمہارا دوزخیوں والا ہے کیا؟ تو پھر انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، اکثر دوزخی گدڑی میں ہوتے ہیں، گدڑی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دلوں میں انہوں نے تکبر بسا رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کپڑے پھٹے پرانے پہن کے بظاہر عاجزی کر کے لوگوں کے لیے بتانا اور لوگوں کے لیے عمل کرنا کہ لوگوں کے سامنے لگے یہ بہت عاجز بندہ ہے، اور ان کے سامنے نیک عمل کرنا، لوگوں کو بتانا کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن دل کے اندر تکبر ہو۔ فرمایا میں نے اکثر دوزخیوں کے متعلق سنا ہے کہ وہ پھٹے پرانے لباس پہنتے ہیں، مطلب عاجزی کا بناوٹی عاجزی کرتے ہیں، تکلف کرتے ہیں، بناوٹ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ تو طلباء اور علماء اور بالعموم تمام مخلوق ان چار چیزوں سے پرہیز فرمائیں۔ لمبی امید نہ رکھیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سستی اور کاہلی بندہ کرتا ہے۔ حسد نہ ایک دوسرے سے کریں، بندہ اس سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ تکبر نہ کریں کیونکہ اس کا انجام کفر ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھے۔ لمبی امید ہو، حسد ہو، جلد بازی ہو، ان تینوں کا انجام فسق ہے۔
गुनाह है, लेकिन तकब्बुर ऐसी बुरी चीज है कि इसका अंजाम कुफ्र है। आपने शैतान का वाकया सब में पढ़ा है। शैतान ने इनकार करके तकब्बुर किया था, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। ये तकब्बुर था कि वो अल्लाह की बारगाह से दफा हो गया, तुदकारे हुए में से हो गया। तो भाई तकब्बुर से बचें, हसद से बचें, जल्दबाजी से बचें, लंबी उम्मीद से बचें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।